السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں۔ میں بینا گیلانی آپ کے لیے آج ایک بہت اسپیشل ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ہے آلو کے چپلی کباب۔ تو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے۔ لہسن اور ادرک میں نے لیا ہے، ساتھ میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں لی ہیں 3 عدد۔ اس کے علاوہ میں نے آلو لیے ہیں۔ آلو میں نے آپ دیکھ لیجئے، چھلکا میں نے ان کا اتارا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے سرخ والے آلو لیے ہیں۔ ویسے تو مارکیٹ میں یلو والے آلو بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ بہت میٹھے سے ہوتے ہیں، ٹیسٹی نہیں ہوتے، اس لیے سرخ آلو۔ پیاز لیا ہے 1 عدد، ٹماٹر میں نے لیے ہیں فریش ٹماٹر 2 عدد۔ ایک تو میں میٹیریل تیار کرتے وقت استعمال کروں گی اور دوسرا ٹماٹر فرائی کرتے ہوئے۔ ساتھ میں نے لیا ہے کدوکش۔ اسپائسز میں نے لیے ہیں، سب سے پہلے میں نے لیا ہے گرم مسالہ۔ گرم مسالہ 1 چھوٹی چمچ، سرخ مرچ پاؤڈر 1 چھوٹی چمچ، نمک میں نے لیا ہے 1 چھوٹی چمچ، ساتھ ہی میں نے بنا ہوا زیرہ آدھی چھوٹی چمچ، دھنیا پاؤڈر میں نے لیا ہے 2 چھوٹے چمچ، اور اجوائن میں نے لی ہے 1 چٹکی، اور اسی طرح سے ساتھ میں نے ہلدی لی ہے 1 چٹکی۔ ہلدی اور اجوائن تھوڑا استعمال کرنا ہے، اور سب سے بیسٹ، سب سے اسپیشل اسپائس انار دانہ میں نے لیا ہے 2 چھوٹے چمچ، اسے میں نے دردرا پیس لیا۔ 1 عدد ہمیں انڈا چاہیے ہوگا، اور ساتھ میں ہم نے میدا لیا ہے، میدا 1 چھوٹی پیالی۔ اب یہ تمام چیزیں، اچھا یہاں پہ آپ میدا کی جگہ کارن فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ تمام انگریڈینٹس جو آلو کے چپلی کباب بناتے وقت ہم استعمال کریں گے۔ اب کون کون سی چیز کس وقت اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، یہ ہم پروسیس دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ لذیذ سی ڈش کس طرح سے تیار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آلو لیجئے، اور آلو کو کدو کش کے چھوٹے حصے کے اوپر کش کر لیجئے۔ موٹے حصے پہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ موٹے ریشے بنتے ہیں۔ اس کے بعد کش کیا ہوا آلو ایک کھلے برتن میں ڈالنا ہے، جس میں آپ نے بہت یک ٹھنڈا پانی ڈالا ہو۔ اگر فرض کیا بہت ٹھنڈا پانی نہیں ہے تو کسی بھی پانی میں آپ آئس کیوبز ڈالیں، اور اس کے اندر آپ کش کیے ہوئے آلو ڈال دیں، اور ان آلوؤں کو آپ آدھے پونے گھنٹے کے لیے اسی ٹھنڈے پانی کے اندر چھوڑ دیں، جب تک کہ وہ برف گل نہ جائے۔ اس کے بعد کسی بھی ٹوکری کے اندر کوئی پتلی سی جالی بچھا لیجئے، اور اس جالی کے اندر جو ہم نے آلو ڈالے تھے ٹھنڈے پانی میں، ان کو نکال کے تو نچوڑ لیجئے۔ یہ دیکھیے آلو میں نے ڈال دیے اس جالی کے اندر۔ اب اس کا جب سارا پانی نکل جائے گا آلوؤں میں سے، تو اس جالی کی ایک ہم پوٹلی سی بنا لیں گے، اور اس کو کسی بھی جگہ پہ لٹکا لیں، یا ہاتھ کے ساتھ اس کو نچوڑ کے ایکسٹرا جتنا بھی پانی آلوؤں میں شامل ہے وہ پانی ہم نے نکال دینا ہے، اسی طرح سے پوٹلی کو نچوڑ کر، تاکہ ہمارے آلو بالکل ڈرائی شکل میں نکل آئیں۔ اب آلوؤں کو ایک برتن میں ڈال کے ساتھ میں چولہے پہ پین رکھیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کے، اور اس کے اندر انڈا شامل کر لیجئے، اور انڈے کو جلدی سے چمچ کے ساتھ مکس کر کے بھون لینا ہے۔ ایسے فل فرائی نہیں کرنا، چمچ کے ساتھ جلدی جلدی زردی اور سفیدی کو مکس کر کے اسے بھون لینا ہے، کیونکہ یہ بھنا ہوا انڈا ہم کبابوں کا میٹیریل تیار کرتے وقت شامل کریں گے۔ تو لیجئے انڈا بھن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب جس برتن میں ہم نے آلو نچوڑ کے ڈالے ہیں، اس میں باقی سب مسالہ جات جیسے پیاز، ٹماٹر اور ادرک لہسن جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، اس کو میں نے کوٹ لیا ہے، پیسٹ سا تیار کر لیا ہے، وہ میں نے شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ ہری مرچیں، ہرا دھنیا شامل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی جو انڈا بھون کے تیار کیا تھا وہ بھنا ہوا انڈا بھی شامل کر لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سپائسز دکھائے گئے تھے وہ سارے کے سارے بھی شامل کر لینے ہیں۔ تو لیجئے میں نے سارے سپائسز اس میٹیریل میں شامل کر دیے۔ اب لاسٹ آئٹم جو آپ کو دکھایا تھا میدا، اب میں نے میدا اور کارن فلور مکس لیا ہے، آپ چاہیں تو میدا لیں، چاہے تو کارن فلور لیں۔ تو ان چیزوں کو شامل کر کے اچھی طرح سے اس میٹیریل کو اچھی طرح سے گول لینا ہے۔
जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं उसी कंसिस्टेंसी में ये भी आलूओं को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उससे फिर हमने टिक्कियाँ तैयार करनी है, कबाब तैयार करने हैं। तो जितना आपको कबाब बनाना हो उतना मटेरियल हाथ में लीजिए और उसके साथ आपने हाथों की मदद से ही गोल सी टिक्कियाँ बना लेनी है। और जो फ्रेश टमाटर आपको 2 दिखाए थे उनमें से एक को मैंने कतलों में काट लिया था। इस कबाब के ऊपर एक टमाटर का कतला रख लेंगे और फिर इन कबाबों को एक बर्तन में कच्चे कबाब अभी तैयार करके हम रखते जाएंगे। जब सारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो तब हम फिर फ्राइंग का अमल शुरू करेंगे। और फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा टमाटर वाली साइड पैन में निचली साइड पे होनी चाहिए। पहले टमाटर वाला हिस्सा फ्राई करना है और उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा। तो देखिए मैं फ्राई करना शुरू कर दिया है। टमाटर वाली साइड को मैंने अभी पलट के चेक किया तो माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं साथ साथ मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए तो इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए और चाहे तो आप चाय के साथ इनको खाइए, चाहे तो आप वैसे खाइए। आप देख लीजिए ये बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। अंदर से भी ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुके हैं और हमारे आलू के चपली कबाब तैयार हैं। तो देखिए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने एंजॉय किया आज की वीडियो को। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।